السلام علیکم معزز ناظرین، آج ہم ایک ایسی کنٹری کے حقائق سے پردہ اٹھانے جا رہے ہیں جس کو فحش فلموں کا گڑھ مانا جاتا ہے، جہاں کے لوگ ہنی مون تو شوق سے مناتے ہیں لیکن شادی کرنے سے گریز کرتے ہیں، جہاں کی 40% عورتیں شادی سے پہلے ہی پریگننٹ یعنی کہ حاملہ ہو جاتی ہیں، اور اسی طرح 40% بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بغیر باپ کے پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کا کوئی ایک باپ نہیں ہوتا۔ جی ہاں ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دنیا کے مشہور و معروف کنٹری ناروے کی۔ ناظرین، ناروے پورن موویز کا گڑھ، فحش فلموں کا گڑھ بن چکا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پورن موویز وہاں بنائی جاتی ہیں، اور تقریباً 5000 یعنی کہ 5000 پورن ویب سائٹس ناروے میں موجودہ دور میں کام کر رہی ہیں، اور ان پورن ویب سائٹس سے ناروے تقریباً $10 بلین پر ایئر یعنی کہ $10 بلین سالانہ کما رہا ہے۔ ناروے ایک ایسا ملک ہے جہاں پر کنوارے لوگوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لیکن لوگ ہنی مون بھی بہت زیادہ مناتے ہیں، اور شادی شدہ لوگ جو ہیں وہ بہت کم ہیں۔ یہاں کی لڑکیاں ایسی بولڈ ہوتی ہیں کہ جسمانی تعلقات بنانا ان کے لیے ایک عام سی بات ہے۔ جیسے ہی وہ کسی سے فرینڈ شپ کرتی ہیں تو فوراً اس کے ساتھ ریلیشن میں آنے کے لیے تیار ہو جاتی ہیں، اور کچھ لوگ یہاں کے ایسے بھی ہیں جو کچھ دنوں یا مہینوں کے لیے شادی کرتے ہیں، صرف اور صرف اپنے جنسی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اور اس کے بعد ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ناروے میں 1 گھنٹے کے اندر تقریباً 40 طلاقیں ہوتی ہیں۔ ناروے ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر 40% جو ریپسٹ یعنی کہ ریپ کرنے والے لوگ ہیں وہ ایسے ہیں جنہوں نے کبھی جیل کا منہ ہی نہیں دیکھا، یعنی کہ عورت سے زیادتی کرنا وہاں کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا۔ ناظرین، ناروے ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر بچے جب پیدا ہوتے ہیں تو ان کے باپ کا پتہ نہیں ہوتا، اور جب وہ بڑے ہوتے ہیں اگر ان کو اپنے کسی والدین کا پتہ بھی ہو تو وہ اپنے والدین کو چھوڑ کر الگ سے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی لیے 10 میں سے 9 ماں باپ ایسے ہوتے ہیں جب بوڑھے ہو جاتے ہیں تو ان کے بچوں کو یتیم خانہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ناروے کے 10 میں سے 7 لوگ خوش نہیں ہوتے، بیکاز آف کہ جوانی کے دن تو ان کے خوشی اور عیاشی میں گزرتے ہیں، لیکن بڑھاپا غمگین اور پریشانیوں سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ ناظرین، ناروے ہی ایک ایسا کنٹری ہے جہاں پر 20% جو ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ سے فراڈ کیے جاتے ہیں دنیا میں، اس میں سے 20% جو فراڈ ہیں وہ ناروے کے جو لوگ ہیں وہ کرتے ہیں۔ ناظرین، ناروے کی آرمی ہی وہ آرمی ہے جو خودکشی کرنے میں جس کی شرح بہت زیادہ ہے، اور 25 میں سے 25 لوگ اگر مرتے ہیں ناروے میں تو اس میں سے ضروری ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کم از کم سوسائڈ کر کے مرا ہوتا ہے۔ خودکشی کی ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ لوگ خوش نہیں ہیں اپنی زندگیوں میں۔ جب وہ خاص طور میں بڑھاپے میں آتے ہیں تو ان کی خوشی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور ڈپریشن کا شکار رہتے ہیں۔ ہر گھنٹے میں ڈرائیونگ کے دوران جو ہے نشے کی وجہ سے ایک انسان مرتا ہے، کیونکہ وہاں پر ڈرنکنگ اسموکنگ پر کوئی خاصی پابندی نہیں ہے۔ اسی طرح 7% ایسے باشندے ہیں ناروے کے جو اپنی زندگی میں ایک بار بھی نہیں نہائے۔ تو ناظرین، آپ خود دیکھیں کہ اگر کوئی شخص نہاتا ہی نہیں ہے تو وہ کس طرح فریش رہ سکتا ہے، اور 3 میں سے 1 آدمی ایسا ہوتا ہے جو کہ اوور ویٹ ہوتا ہے۔ ناظرین، ناروے اور دیگر یورپ ممالک میں کچھ ایسے قوانین ہیں جو دوسرے ممالک میں لاگو نہیں ہوتے، جس طرح کہ 21 سال کا جو فرد ہے وہ ڈرنکنگ اور اسموکنگ کر تو سکتا ہے لیکن وہ خود اس منشیات کو خرید نہیں سکتا۔ اسی طرح ناروے میں بھی یہ قانون لاگو ہے، اور ناروے ایک ایسا ملک ہے جو سور کے گوشت کی برآمدات اور اس کو پیدا کرنے میں مانا جانا ہے، اور تقریباً 29 ملین، ایک سال میں 29 ملین جو سور کے بچے وہاں پر پیدا کیے جاتے ہیں، جو ان کی اپنی آبادی سے 5 گنا زیادہ ہیں۔ ناظرین، شراب نوشی کی عمر ویسے تو دنیا میں اور یورپین کنٹریز میں 21 ایئرز ہے، کہ 21 سال کا جو فرد ہے وہ شراب نوشی کر سکتا ہے، لیکن ناروے میں جو لمٹ رکھی گئی ہے وہ 16 ایئرز کی یعنی کہ 16 سال کی رکھی ہوئی ہے۔ اور فحش فلموں، جنس پرستی، شراب نوشی، اسموکنگ، ڈرنکنگ، ان چیزوں کو ناروے میں قانونی مقام حاصل ہے۔ ناظرین، اور مزید آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں کہ پیڈوفائل یعنی بچوں سے جنسی زیادتی کرنا ناروے میں مجرم نہیں سمجھا جاتا ایسے شخص کو جو کہ پیڈوفائل کا شکار ہوتا ہے، بلکہ اس کو دماغی مریض سمجھتے ہوئے، نفسیاتی مریض سمجھتے ہوئے، بجائے اس کو سزا دینے کے اس کو نفسیاتی ہاسپٹلز میں منتقل کیا جاتا ہے، اور وہاں پر
اس کا علاج کیا جاتا ہے۔ ناظرین، یہ تھے کچھ ناروے کے جو بیک چیزیں تھیں، مطلب اس کی ایسی چیزیں جو کہ اس کا بیڈ امیج دیتی ہیں، اور غلط جو وہاں پر کام ہیں اور سرے عام ہو رہے ہیں، اور کچھ باقی دیگر ممالک کی طرح اچھے کام بھی ہیں جو کہ ناروے میں کیے جاتے ہیں، جس طرح کہ وہاں پر سائیکلوں کا رواج ہے۔ لوگ سائیکل بہت شوق سے اور پابندی سے چلاتے ہیں، اور جو سائیکل پر لگی ہوئی گھنٹی ہوتی ہے اس کو بجائے لوگوں کو متوجہ کرنے کے اور سائڈ پر کرنے کے، وہ اپنے ذہنی سکون کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ ناروے جو ہے وہ سائیکل سواروں کو دارالحکومت ہے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ ناروے کی جو بادشاہت ہے وہ پرانی ترین بادشاہت ہے اور 1000 سالوں سے جاری ہے، اور ناروے کا جو جھنڈا ہے وہ کسی پرانے آزاد ممالک کی طرح ہے۔ پرانا ترین جو کوئی ملک ہو اس کا وہ جھنڈا لگتا ہے، جو کہ 1219 سے ویسا ہے، اور اگر ناروے میں قومی پرچم کے علاوہ کوئی اور پرچم لہرایا جائے تو اس کو تعظیمی جرم سمجھتے ہوئے سزا دی جاتی ہے۔ ٹریفک چلان کی اگر بات کریں تو ناروے میں ٹریفک چلان جو ہے وہ آپ کی آمدنی، آپ کی انکم پر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ اگر آپ امیر گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کی انکم زیادہ ہے تو آپ کا چلان زیادہ ہوگا، اور اگر آپ مزدور آدمی ہیں اور آپ کی انکم کم ہے تو آپ کا چلان جو ہے اس میں خصوصی رعایت ہوگی۔ وہاں کے لوگ آزادی رائے کے دل دادا ہیں۔ 1971 یعنی کہ 1971 میں ناروے نے ہیگن کے تھوڑے فاصلے پر ایک کمیونٹی قائم کی، جس کو اپنے طرز پر چلنے کا جو آزادی دی گئی تھی کہ وہ اپنے طرز پر اس کمیونٹی میں رہ سکتے ہیں، جس کو فری ٹاؤن کرسچینی کہا جاتا ہے، جس کی آبادی لگ بھگ 1000 افراد پر مشتمل ہے۔ لیکن ناظرین، وہاں پر چرس، گانجا، ہیروئن، ہوس پرستی، جنس پرستی جو ہے وہ بہت عام ہے، بہت ہی عام ہے، اور وہاں پر تصویر لینا جو ہے وہ منع ہے۔ کوئی بھی شخص تصویر نہیں لے سکتا۔ اگر اس علاقے کو ناروے کا نو گو ایریا کہا جائے تو یہ بجا ہوگا۔ اس علاقے کو نو گو ایریا بھی کہا جاتا ہے۔ 84 ایکڑ یعنی کہ 84 ایکڑ پر پھیلے اس شہر میں گاڑی داخل نہیں ہو سکتی۔ وہاں کی جو فضا ہے وہ بہت پاک صاف، یعنی کہ وہاں پر پلیوشن نہیں ہوتی، اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ یوگا کرتے ہیں اور یوگا کے دل دادے ہیں۔ اگر حب الوطنی کی بات کی جائے تو ناروے کے جو لوگ ہیں وہ اپنی زبان سے بہت محبت رکھتے ہیں۔ 86% جو لوگ ہیں وہ انگلش کو سمجھتے ہیں، جانتے ہیں، ان کو آتی ہے، لیکن شاپنگ مال سے لے کر سڑک پر لگے ہوئے سائن بورڈز تک ناروے زبان استعمال کی جاتی ہے۔ وہ اپنی مادری زبان کو ترجیح دیتے ہیں۔ یہ صرف پاکستان میں ہی ہوتا ہے کہ جو شخص انگلش بولتا ہے ہم اس کو ترجیح دیتے ہیں، بجائے اس کے کہ اپنی قومی زبان کو ترجیح دی جائے۔ اگر بے روزگاری کی بات کریں تو بے روزگاری انشورنس بھی ہوتی ہے ناروے میں۔ کسی شخص کی اگر نوکری چلی گئی ہے تو اس کو حکومت 10 سے 12 ہزار روپے ہر ماہ تنخواہ دیتی ہے، اور یہ تقریباً پاکستانی 2.5 لاکھ روپے بنتا ہے، اور یہ حکومت اس کو 2 سال تک یہ تنخواہ دیتی رہتی ہے تاکہ اس دورانیے کے اندر وہ اپنا نیو کام ڈھونڈ سکے یا اپنا کوئی چھوٹا موٹا بزنس کر سکے۔ اگر تعلیم کی بات کریں تو تعلیم تو وہاں بالکل مفت ہے، اور اگر آپ نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد آپ کو اپنے فیلڈ کے ریلیٹڈ کوئی جاب نہیں ملی ہے تو جو نیا کورس آپ اب کرنا چاہتے ہیں کہ کسی اولڈ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گی۔ اس کی فی جو نئے کورس کی ہے وہ گورنمنٹ پے کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ اگر میری ریاست میں لوگ بے روزگار ہوں گے تو وہ مجھ پر ہی بوجھ بنے گے۔ اگر اب بات کروں مسلمانوں کی اور پاکستانیوں کی تو تقریباً 32,000 سے 34,000 مسلمان جو ہیں وہ ناروے میں آباد ہیں، اور ان میں سے زیادہ تر جو مسلم ہیں وہ پاکستانی ہیں، اور تقریباً ناروے کی آبادی کا 12% حصہ یہ لوگ ہیں۔ اور مسلمان جس ایریے میں رہتے ہیں اس ایریے کو ناروے کا لیگل پاکستان بھی کہا جاتا ہے، اور وہاں پر 100 سے زائد مساجد آباد ہیں جن میں 5 وقت باجماعت مسلمان نماز ادا کرتے ہیں۔ جی ناظرین، یہ کچھ میں نے آپ کو بیک ورڈز اور کچھ جو اچھے کام تھے وہ ناروے کی انفارمیشن آپ سے شیئر کی۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کیجئے گا تاکہ آنے والی ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے گا، کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا، اپنے دوستوں کو شیئر کیجئے گا۔ خدا حافظ۔